اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بہت زیادہ فرمائشوں کے بعد کنگ لیئر کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں۔ کنگ لیئر ایک 5 ایکٹس کا ایک ڈرامہ ہے جس کے بہت سارے سینز ہیں۔ یہ ولیم شیکسپیئر نے لکھا ہے۔ یہ ایک بوڑھے بادشاہ لیئر اور اس کی 3 بیٹیوں کی کہانی ہے۔ اس کی سیٹنگ جو ہے یہ زمانہ قدیم کی ہے، قبل از مسیح کی زمانے کی سیٹنگ ہے۔ برطانیہ کا یہ بادشاہ تھا، 80 سال سے اوپر اس کی عمر تھی، اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام گونریل تھا، دوسری بیٹی کا نام ریگن تھا۔ یہ دونوں شادی شدہ تھیں اور بادشاہ کے پاس ہی رہتی تھیں، اور بہت چالاک اور مکار قسم کی تھیں۔ ان کی محبت اپنے باپ سے بڑی بناوٹی قسم کی محبت تھی۔ یہ ہمیشہ خوشامد سے کام لیا کرتی تھیں۔ اس کی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کا نام کورڈیلیا تھا۔ یہ ایک دوشیزہ تھی اور یہ بڑی سچی اور ایماندار لڑکی تھی۔ اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن خوشامد سے اس کو نفرت تھی، اور بادشاہ کو خوشامد بہت زیادہ پسند تھی۔ اب بادشاہ نے خوشامد کرنے والی بیٹیوں میں اپنی سلطنت تقسیم کر لی، اور کورڈیلیا اس کی سب سے پسندیدہ بیٹی تھی، لیکن اس نے چونکہ اس کی خوشامد نہیں کی تھی تو اس نے اس کو بے دخل کر دیا تھا۔ تو یہ کہانی آگے جا کر خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ اس میں سسپنس رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اس خوشامد کے نتیجے میں جو فیصلہ کیا تھا، عقل سے پیدل جو فیصلہ کیا تھا، اس نے کس طرح اس کی سلطنت کو، اس کے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ Lear, king of Britain, had 3 daughters. لیئر جو کہ برطانیہ کا بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ گونریل، پہلی کا نام گونریل تھا، وائف ٹو دا ڈیوک آف ایلبنی، جو ڈیوک آف ایلبنی یعنی ایلبنی نامی علاقے کے نواب کی بیوی تھی۔ ریگن، دوسری کا نام ریگن تھا، وائف ٹو دا ڈیوک آف کارنوال، جو کہ کارنوال کے ڈیوک یا نواب کی بیوی تھی۔ اینڈ کورڈیلیا، تیسری کا نام کورڈیلیا تھا، اے ینگ میڈ، یہ ایک نوجوان دوشیزہ تھی۔ فار ہوز لو the king of France and duke of Burgundy were joint suitors، اور فرانس کے بادشاہ اور برگنڈی کے نواب دونوں مشترکہ طور پر اس کے ساتھ شادی کا طلب لے کر آئے تھے۔ جوائنٹ سوٹرز، مشترکہ طور پر، سوٹرز تھے، سائل تھے، طلبگار تھے، لو کے لیے مطلب شادی کے لیے۔ دونوں طلب لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ہر کسی کی یہی طلب تھی کہ آپ کی بیٹی کورڈیلیا سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ and were at this time making stay for that purpose in the court of Lear، اور اسی مقصد کے لیے ان دنوں لیئر کے دربار میں یہ دونوں قیام پذیر تھے۔ The old king، بوڑھا بادشاہ، worn out، جو کہ تھکا ہوا تھا، with age، مطلب ایج نے، بڑھاپے نے اس کو تھکا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ the fatigues of government، حکومت کے بوجھ نے اور بڑھاپے نے اس کو تھکا دیا تھا۔ he being more than 80 years old، اور وہ 80 سال سے زیادہ کی عمر کا تھا۔ 80، سکور 20 کو کہتے ہیں، 4 ضرب 20 80 ہو جاتے ہیں، تو 80 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ determined، اس نے ارادہ کیا تھا، to take no further part in the state affairs، کہ وہ ملکی معاملات میں مزید حصہ نہیں لے گا، but to leave the management to younger strengths، اور یہ کہ وہ حکومتی معاملات کے مینجمنٹ کے معاملات جو ہیں، حکومت کے مینجمنٹ کے معاملات، حکومت چلانے کے معاملات نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے گا۔ that he might have time to prepare for death،
اور اس لیے کہ اس کو موت کے لیے تیاری کا وقت ملے which must at no long period ensue اور جس کے انسو ہونے میں ظاہر ہونے میں وقوع پذیر ہونے میں زیادہ پیریڈ زیادہ وقت ابھی نہیں بچا تھا مطلب اس کی موت قریب تھی اور وہ موت کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا اور حکومت اپنے بچوں کو دینا چاہتا تھا with this intent اسی نیت کے ساتھ he called his 3 daughters to him اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا to know from their own lips which of them loved him best تاکہ انہی کے ہونٹوں سے سنیں انہی کے منہ سے خود سنیں کہ ان میں سے کون تھی جو اس سے زیادہ محبت کرتی تھی that he might part his kingdom among them in such proportions اور یہ کہ وہ ان میں اسی تناسب سے اپنی بادشاہت پاٹ کرے گا تقسیم کرے گا as their affection for him should seem to deserve affection پیار deserve مستحق جتنا کہ ان کے پیار کا استحقاق بنتا ہے جتنا وہ پیار کرتی ہیں اس کے حق کے مطابق اتنا ان کو حصہ ملے گا گونریل the eldest اس کی بیٹی گونریل جو سب سے بڑی تھی declared اس نے اعلان کیا اس نے کہا that she loved her father more than words could give out کہ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ الفاظ اس محبت کو بیان نہیں کر سکتے that he was dearer to her than the light of her own eyes اور یہ کہ وہ اس بادشاہ جو ہیں وہ اس کو اس کی آنکھوں کی روشنی سے بھی زیادہ پیارا تھا dearer than life and liberty اور وہ اس کو زندگی اور آزادی سے بھی زیادہ پیارا تھا with a deal of such professing stuff which is easy to counterfeit اس قسم کے دعوے professing stuff دعووں والی باتیں اقرار والی باتیں which is easy to counterfeit جس کا counterfeit کرنا جس کا گھڑنا جھوٹ موٹ طریقے سے بولنا is very easy بہت زیادہ آسان کام ہوتا ہے where there is no real love جب کوئی حقیقی محبت نہیں ہوتی مطلب گونریل کو اپنے باپ سے کوئی حقیقی محبت نہیں تھی اور کہانی میں آگے جا کر پتہ چلے گا کہ اس کو سچ مچ اپنے باپ سے کوئی محبت نہیں تھی اس نے صرف ایک پروفیسنگ سٹف ایک دعویٰ جو ہے وہ کاؤنٹر فٹ کیا تھا گھڑ لیا تھا اور اس کو کوئی ریئل لو اپنے باپ سے نہیں تھا only a few fine words delivered with confidence being wanted in that case اور اس قسم کے معاملات میں صرف چند الفاظ کانفیڈنس کے ساتھ بااعتماد طریقے کے ساتھ ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں کہنے ہوتے ہیں اور آپ کا کام بن جاتا ہے اور گونریل نے بالکل یہی کیا تھا the king delighted to hear from her own mouth this assurance of her love بادشاہ نے جب اس کی اپنے منہ سے یہ محبت بھری باتیں سنی محبت بھری یقین دہانیاں سنی and thinking truly that her heart went with it اور وہ سچ مچ یہ یقین کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اس کا دل ان دعووں کے ساتھ ہے مطلب وہ دل سے یہ باتیں کہہ رہی ہیں in a fit of fatherly fondness اس نے پدرانہ شفقت کے ساتھ bestowed upon her in her husband 1/3 of his ample kingdom اپنے ample kingdom سے اپنی وسیع سلطنت سے اس نے پدرانہ شفقت کے ساتھ اس پر اور اس کے شوہر پر 1/3 سلطنت نچھاور کر لی اس کو عطا کر دی بسٹو کر لی عطا کر دی then calling to him his second daughter پھر اس نے اپنی دوسری بچی کو بلایا جس کا نام ریگن تھا he demanded what she had to say اس نے اس سے پوچھا
کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. ریگن, who was made of the same hollow metal as her sister. ریگن جو اپنی بہن کی طرح کوکھلے دانت سے بنی ہوئی تھی, مطلب وہ نیچر میں بالکل اپنی بہن گونریل کی طرح تھی, was not a whit behind, with ذرہ برابر, behind وہ بالکل ہی ذرہ برابر بھی اس سے پیچھے نہیں تھی, in her professions اپنے دعووں میں, یعنی اس کے دعوے جو تھے وہ اپنی بہن کے بالکل برابر یا اس سے بڑھ کر تھے. But rather declared that what her sister had spoken came short of the love which she professed to bear for his highness. اس نے کہا کہ اس کی بہن نے جو اپنے پیار کے دعوے کیے تھے وہ اس کے پیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, اس سے شارٹ تھے, اس سے کم تھے. And so much that she found all the joys dead in comparison with the pleasure which she took in the love of her dear king and father. اتنا زیادہ کہ وہ اپنے پیارے بادشاہ اور پیارے باپ کی صحبت میں کی محبت میں اس کو جو پلیجر ملتا تھا, جو خوشی ملتی تھی, اس کے کمپیریزن میں, اس کے مقابلے میں she found all other joys dead. تمام خوشیاں اس کو مری ہوئی سی لگتی تھیں. Lear blessed himself in having such loving children. لیئر نے اتنے محبت بھرے بچوں کے ہوتے ہوئے یا کے ہونے کی خوشی میں اپنے آپ کو مبارکباد دی, as he thought and could do no less after the handsome assurance which Regan had made. اس نے سوچا اور ریگن نے جو ایشورنسز دی تھی, یہ محبت کی یقین دہانیاں کی تھی, اس کی وجہ سے وہ اس سے کم نہیں کر سکتا تھا. then bestow a third of his kingdom upon her and her husband, کہ وہ اس کو اور اس کے شوہر کو اپنی حکومت کا تیسرا حصہ دے دے, اپنی سلطنت کا تیسرا حصہ دے دے, equal in size to that which he had already given away to Gonril. اور یہ گونریل والے سلطنت کے حصے کا برابر کا حصہ تھا. Then turning to his youngest daughter Cordelia, پھر وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کورڈیلیا کی طرف مڑا. whom he called his joy, جس کو وہ اپنی خوشی قرار دیتا تھا. he asked what she had to say, اس نے پوچھا کہ اس کو کیا کہنا ہے. thinking, سوچ رہا تھا, no doubt that she would glad his ears with the same loving speeches which her sisters had uttered. وہ سوچ رہا تھا کہ کورڈیلیا بھی بالکل اسی طرح محبت بری تقاریر سے اس کے کانوں کو خوش کر دے گی جو کہ اس کی بہنوں نے اٹر کیے تھے, جو کہے تھے, جو الفاظ انہوں نے کہے تھے. اور rather, یا اس کی بالکل برعکس, that her expressions, کہ اس کی جو اظہار کا طریقہ ہوگا, اس کی جو محبت کا طریقہ کار ہوگا, would be so much stronger than theirs, وہ تو ان سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہوگا. as she had always been his darling, کیونکہ وہ اس کی بہت پیاری بچی تھی, and favored by him above either of them, اور وہ ان دونوں سے زیادہ اس کے ساتھ مہربانیاں کیا کرتا تھا. but Cordelia, لیکن Cordelia disgusted with the flattery of her sisters, جس کو اپنی بہنوں کی فلیٹری خوشامد سے نفرت تھی, اس کو وہ نفرت ڈسگسٹ کر گئی تھی, ناگوار گزری تھی. whose hearts she knew were far from their lips, اور وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے دل جو ہیں وہ ان کے ہونٹوں سے بہت دور ہیں, مطلب ان کے دعووں سے ان کے دل بہت دور ہیں, ان کے دلوں میں وہ اخلاص ہی نہیں ہیں جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے. and seeing that all their coaxing speeches were only intended to wheedle the old king out of his dominions,
چونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سارے جو کوکسنگ سپیچز ہیں، کوکسنگ چکنی چپڑی باتیں کر کے کسی کو بہلانا، کہ راضی کرنا، بہلانا، ان کی جو چکنی چپڑی باتوں پر مشتمل تقاریر جو ہیں وہ اس انٹینٹ سے تھی، وہ اس غرض سے تھی، اس سے ان کا یہ غرض تھا کہ ویڈل آؤٹ کریں اولڈ کنگ کو، بوڑھے بادشاہ کو ویڈل آؤٹ کریں، نکال باہر کریں، کس چیز سے؟ آؤٹ آف ہز ڈومینینز، اپنے سلطنت سے اس کو نکال باہر کریں. that they and their husbands might reign in his lifetime. اور ان تقاریر سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اور ان کے شوہر اب بادشاہ کی زندگی میں ہی حکومت سنبھالیں. made no other reply but this. Cordelia made no other reply but this. تو کورڈیلیا نے جب یہ باتیں، جب اس قسم کا تجزیہ اس نے کیا تو اس نے صرف یہی سیدھا سادہ جواب دیا. that she loved his majesty according to her duty. کہ وہ اپنے فرض کے مطابق بادشاہ سلامت سے محبت کرتی تھی. neither more nor less. نہ زیادہ نہ کم. The king shocked with this appearance of ingratitude in his favorite child. بادشاہ نے جب اپنے سب سے پیاری بچی میں اس قسم کی ناشکری دیکھی، انگریٹیوڈ دیکھا، ناشکری دیکھی، تو وہ اس کو صدمہ ہوا. He was shocked. اس کو صدمہ ہوا. He desired. بادشاہ نے خواہش ظاہر کی. her to consider her words and to mend her speech. اس نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو اپنے الفاظ کنسیڈر کرنے چاہیے، پر غور کرنا چاہیے، and to mend her speech، اور یہ کہ اپنی تقریر، اپنی باتوں میں تبدیلی لانی چاہیے. lest otherwise ورنہ it should mar harm، نقصان دینا. it should mar her fortunes، یہ اس کے حصے کو مار کر لے گا، نقصان پہنچائے گا. اس قسم کا دعویٰ یا اس قسم کی سیدھی سادی بات جو ناشکری والی بات تھی، یہ اس کے دعووں کو، اس کی فارچون کو، اس سلطنت میں اس کے حصے کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ بادشاہ نے اس کو ایک موقع دیا. Cordelia then told her father. کورڈیلیا نے اپنے باپ کو بتایا that he was her father، کہ وہ اس کا باپ تھا. that he had given her breeding، کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی. and loved her، اور اس کے ساتھ محبت کی تھی. that she returned those duties back as was most fit، اور یہ کہ وہ وہی فرائض واپس نبھا رہی تھی، واپس کر رہی تھی جو کہ موسٹ فٹ، بڑی مناسب بات تھی. and did obey him، اور بادشاہ کی تابعداری کرتی تھی. love him، بادشاہ سے محبت بھی کرتی تھی. and most honor him، اور بہت زیادہ اس کی عزت بھی کرتی تھی. but that she could not frame her mouth to such large speeches as her sisters had done، لیکن وہ اپنی بہنوں کی طرح بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتی تھی. اور promised to love nothing else in the world، نہ یہ وعدہ کر سکتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ کسی کہ دنیا میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت نہیں کرے گی. یعنی وہ بہت زیادہ ایماندار تھی کورڈیلیا، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو وہ آئندہ زندگی میں نہیں کر سکتی تھی. پھر اس نے بادشاہ کو کہا why had her sisters husbands، کہ اس کی بہنوں نے شادیاں کیوں کی تھی. if as they said، جیسے کہ انہوں نے کہا if they had no love for anything but their father، کہ اگر ان کو اپنے باپ کے علاوہ کسی بھی چیز سے محبت نہیں ہے تو پھر انہوں نے why had her sisters husband، تو پھر ان کی بہنوں نے شوہر کیوں رکھے تھے یا ان کے ساتھ شادی کیوں کی تھی. if she should ever wed، اگر کورڈیلیا کبھی شادی کرے گی، she was sure، تو اسے یقین تھا، the Lord to whom she gave her hand، کہ جس
آقا کے ہاتھ میں وہ اپنا ہاتھ دے گی, مطلب جس سے وہ شادی کرے گی, would want half her love, وہ اس کی آدھی محبت کا طلبگار ہوگا. half her care, اس کو اس کی آدھی دیکھ بھال تو ضرور چاہیے ہوگی. half her duty, اور اس کی ڈیوٹیز میں سے آدھی ڈیوٹیز وہ اپنے لیے چاہتا ہوگا. she should never marry like her sisters to leave her father all, وہ اپنی بہنوں کی طرح تو نہیں شادی کرنا چاہتی کہ وہ صرف اور صرف اپنے باپ کے بل بوتے پر رہیں. Cordelia, who in earnest loved her old father even almost as extravagantly as her sisters pretended to do. Cordelia, جو ارنسٹ میں, جو سنجیدگی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اتنی زیادہ ایکسٹراویگنٹلی, اندھا دھند یا حد سے زیادہ محبت کرتی تھی جتنی محبت کی اس کی بہنوں نے اداکاری کی تھی. اس کی بہنوں نے صرف اداکاری کی تھی, اور اداکاری میں چونکہ مبالغہ ہوتا ہے تو کوڈیلیا سچ مچ اتنے مبالغے والے ایکسٹراویگنٹلی انداز میں, اندھا دھند انداز میں, ارنسٹ سنجیدگی کے ساتھ یا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے اولڈ فادر, بوڑھے باپ سے محبت کرتی تھی. would have, اور سچ مچ اس کی محبت سچی محبت تھی. would have plainly told him so at any other time, اگر یہ خوش آمدی والا موقع نہ ہوتا تو اس کو بڑی سادگی کے ساتھ اس نے یہ کہہ بھی دیا ہوتا, in more daughter like and loving terms, لیکن وہ صرف بچی, ایک بیٹی کے فرض کے طور پر اور محبت بھرے انداز میں کہنا ہوتا. اب تو ان جو اس کی بہنیں ہیں انہوں نے تو صرف سلطنت ہتھیانے کے لیے یہ دعوے کیے تھے. And without these qualifications, which did indeed sound a little ungracious, اور چونکہ اس کے پاس اب اس قسم کی qualifications اس کی باتوں میں نہیں تھی جو ان کی بہنوں کی باتوں میں جس قسم کی ایک اٹریکشن تھی, تو وہ اٹریکشن ان کی باتوں میں نہیں تھی, جو کہ انگریشس, ناشکری اور یا تھوڑی سی بدتمیزی والی بات لگ رہی تھی. But after the crafty flattering speeches of her sisters, لیکن جب اس نے سنا کہ اس کی بہنوں نے crafty, مکاری بری, flattering speeches کی, خوشامدی والی تقاریر کی, which she had seen could draw such extravagant rewards, جو اس نے دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ اس کے جو ریوارڈز ہیں, اس کے جو انعامات انہوں نے اس کے ذریعے حاصل کیے تھے, she thought the handsomest thing she could do was to love and be silent. تو اس نے سوچا کہ سب سے خوبصورت کام جو اس وقت وہ کر سکتی تھی کہ محبت کرے لیکن خاموشی کے ساتھ. This put her affection out of suspicion of mercenary ends. اس طرح کم از کم اس کی محبت جو ہے وہ مرسنری اینڈز, مادہ پرستی والے سسپیشن سے, شکوک و شبہات سے اس کی محبت نکل آتی. مطلب اس کی محبت جو ہے مرسنری اینڈز کے لیے نہیں تھی, کسی چیز کے حصول کے لیے نہیں تھی, تو وہ مادہ پرستی سے یا اس کے سسپیشن سے دور رہنا چاہتی تھی. اینڈ showed that she loved, اور اس نے دکھایا بھی, اس نے اظہار بھی کیا کہ وہ محبت کرتی ہے, but not for gain, لیکن گین کے لیے نہیں, کسی چیز کے حصول کے لیے نہیں کرتی. اس کی محبت خالص محبت ہے. and that her professions, اور یہ کہ اس کے جو دعوے ہیں, محبت کے دعوے کورڈیلیا کے, the less ostentatious they were, وہ ان میں نمائش کا عنصر بہت کم تھا, مطلب ان میں نمائش نہیں تھی. had so much the more of truth, اور ان میں سچائی بہت زیادہ تھی, and sincerity, اور اخلاص کا عنصر بہت زیادہ تھا, than her sisters, اپنی بہنوں سے. اس کی بہنوں سے اس کی جو محبت تھی وہ کم نمائشی تھی, اور اس میں ٹروتھ, سچائی, اور سنسیریٹی اور اخلاص کا مادہ تھا. This plainness of speech,
تقریر یا باتوں کی اس سچائی نے یا اس سادگی نے which Lear called pride جس کو لیئر نے غرور کا نام دیا so enraged the old monarch اس نے بوڑھے بادشاہ کو اتنا غصہ دلایا enrage کیا غصہ دلایا who in his best of times never showed یہ always نہیں ہے یہ never ہے never showed much of spleen and rashness جس نے اپنے اچھے اوقات میں مطلب اپنی نوجوانی میں اس نے کبھی اتنی جلد بازی کا اظہار نہیں کیا تھا and in whom the dotage incident to old age had so clouded over his reason اور جس کی عقل پر ڈاٹیج انسیڈنٹ ٹو اولڈ ایج نے بڑھاپے نے سٹیاپے نے جس کے عقل پر پردہ کلاؤڈز ڈالے ہوئے تھے پردے ڈالے ہوئے تھے ریزن پر عقل پر پردہ ڈالا ہوا تھا that he could not discern truth from flattery کہ اس کو سچائی اور خوشامد میں فرق نظر ہی نہیں آیا ڈسرن کرنا بصیرت نہیں کر سکا مطلب وہ اس فرق کو واضح نہیں کر سکا nor a gay painted speech from words that came from the heart نہ وہ ان گے پینٹڈ سپیچز کو ان نمائشی یا رنگین تقاریر کو جو نمائشی تقاریر تھی ان کو ان باتوں سے بھی نہ جدا کر سکا جو دل سے نکلی ہوئی تھی گے پینٹڈ سپیچز جو تھی وہ گونریل اور ریگن کی تھی اور ورڈز دیٹ کیم فرام ہارٹ وہ کورڈیلیا کی ورڈز تھے جو ہارٹ سے دل کی باتیں تھیں تو وہ ان دونوں کو الگ نہ کر سکا دیٹ ان اے فیوری آف ریزنمنٹ اور پھر ریزنمنٹ کے غصے میں ناراضگی کے غصے میں he retracted the third part of his kingdom which yet remained اور ابھی جو رہتا تھا جو اس نے کورڈیلیا کے لیے رکھا ہوا تھا وہ تھرڈ پارٹ وہ تیسرا حصہ اس نے ریٹریکٹ کیا وہ واپس کر دیا and which he had reserved for Cordelia جو اس نے کورڈیلیا کے لیے رکھا ہوا تھا and give it away from her اس نے اسے واپس لیا sharing it equally give away ویسے دینے کو کہتے ہیں یہاں پتہ نہیں کس وجہ سے یہ لکھا گیا ہے ہم سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے تھے کہ he took it back from her sharing it equally between her two sisters اس سے واپس لے کر اس نے ان کی دونوں بہنوں اینڈ دیئر ہسبینڈز اور ان کے شوہروں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا اور ان کے شوہر کون تھے دا ڈیوک آف ایلبنی اینڈ کورنوال اور ایلبنی کے نوابوں کے درمیان ہوم he now called to him جن کو ابھی انہوں نے اپنے پاس بلایا ہوا تھا and in presence of all his courtiers اور اپنے تمام درباریوں کی موجودگی میں bestowing a coronet between them اس نے ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا تاج تقسیم کیا مطلب بڑا تاج اپنے لیے رکھا اور سیکنڈری قسم کا تاج ان کے سروں پر رکھا invested them jointly with all the power, revenue and execution of government اور ان کو تمام سلطنت کی طاقت ریونیو مالیات اور ایگزیکیوشن آف گورنمنٹ اور حکومتی معاملات لاگو کرنے کی جو پاورز ہیں وہ ان کو سونپ دی only retaining to himself the name of king اس نے اپنے پاس صرف بادشاہ کا لقب رکھا all the rest of royalty he resigned اور باقی حکومتی معاملات سے اس نے استعفیٰ دے دیا with this reservation اس تحفظ کے ساتھ that himself with 100 knights of his attendants کہ وہ اور اس کی خدمت میں 100 knights 100 فوجی 100 نوکر ہوں گے was to be maintained by monthly course in each of his daughter's palaces in turn اور ہر مہینہ وہ باری باری انٹرن باری باری اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ رہے گا اور وہ ان کو مینٹین کرے گی ان کا خرچہ جو ہے وہ باری باری
برداشت کریں گی، ایک بار گونریل اور دوسری بار دوسرے مہینے میں پھر ریگن. So preposterous a disposal of his kingdom. بادشاہ نے جب اس طرح مضحکہ خیز انداز میں preposterous اوٹ پٹانگ طریقے سے مضحکہ خیز طریقے سے اپنے کنگڈم اپنی سلطنت کو ڈسپوزل کیا، ضائع کر دیا، تقسیم کر دیا، so little guided by reason، اور اس کو عقل کی اتنی تھوڑی رہنمائی، مطلب اتنا عقل سے پیدل طریقے سے اس نے کام کیا، اینڈ سو مچ بائی پیشن، اور اتنا جذبات سے مغلوب ہو کے اس نے کام کیا کہ اس کام نے filled all courtiers with astonishment and sorrow، اس نے تمام درباریوں کو، موجود جو درباری تھے ان کو حیرت اور صدمے سے دوچار کر دیا، افسوس سے دوچار کر دیا. But none of them had the courage to interpose between the incensed king and his wrath. لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ حوصلہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس کماقل بادشاہ اور یا ہوش سے لاپرواہ بادشاہ اور اس کے رات غیظ و غضب کے درمیان میں حائل ہو. ایکسپٹ دا ارل آف کینٹ، ماں سوائے کینٹ کے نواب کے، who was beginning to speak a good word for Cordelia، جو کہ ابھی کورڈیلیا کے بارے میں اچھے الفاظ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا. when the passionate Lear on pain of death commanded him to desist، جبکہ لیئر نے، جذباتی لیئر نے، جو کہ موت کا درد محسوس کر رہا تھا، موت کے قریب تھا، اس نے اس کو باز آنے کا حکم دیا، چپ رہنے کا حکم دیا، ڈیزسٹ کہ باز آ جاؤ. بٹ دا گڈ کینٹ واز ناٹ ٹو بی ریپیلڈ، لیکن کینٹ اصل میں علاقہ ہے، یہ اس کا ارل تھا، لیکن اسی کینٹ کے علاقے کے نام سے یہ اس کو کینٹ کہا جاتا تھا، ارل آف کینٹ یا کینٹ کہا جاتا تھا. کینٹ جو تھا وہ ایک اچھا آدمی تھا اور وہ ریپیل ہونے والوں میں سے نہیں تھا، پسپا ہونے والوں میں سے نہیں تھا. He had been ever loyal to Lear، وہ لیئر کا بہت زیادہ اور ہمیشہ سے وفادار رہا تھا. Whom he had honored as a king, loved as a father، then upon to wage against his royal master's enemy، اور جس کے ساتھ اس نے جس کی عزت کی تھی بطور بادشاہ، loved as a father، اور ایک باپ کی طرح اس کے ساتھ محبت کی تھی، اور ایک پون کی طرح، شطرنج کے پیادے کی طرح اس کے دشمنوں سے انتقام لیا تھا. nor fear to lose it، وہ یہ مقام، اس مقام کے ہارنے سے ڈرتا نہیں تھا. when Lear's safety was the motive، جبکہ اس کا اصل مقصد لیئر کی حفاظت تھی. now that Lear was most his own enemy، اور اب چونکہ لیئر خود اپنا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا، did this faithful servant of the king forget his old principles، تو یہ جو بادشاہ کا faithful وفادار خادم تھا، اس نے اپنے پرانے طریقہ کلام کو، پرانے اصولوں کو بھلا دیا. but manfully opposed Lear، لیکن مردانہ وار، مردانگی کے ساتھ اس نے لیئر کی خلاف بات کی. to do Lear good، اور وہ دراصل he wanted to do some good to Lear، وہ لیئر کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا تھا، بھلائی کرنا چاہتا تھا. and was unmannerly only because Lear was mad، اور وہ بدتمیزی سے اس لیے پیش آیا، بدتمیزی کے ساتھ، تھوڑی بدتمیزی یا تھوڑی بداخلاقی کے ساتھ اس نے لیئر کے ساتھ اختلاف اس لیے کیا کہ لیئر پاگل ہو چکا تھا. he had been a most faithful counselor، وہ
in times past to the king, وہ پچھلے زمانے میں یا پچھلے اوقات میں بادشاہ کا ایک بہت ہی وفادار کونسلر تھا، مشیر رہ چکا تھا. and he besought him now، اور اب وہ اب بھی چاہتا تھا that he would see with his eyes، کہ وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے دیکھے. اگر اس کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو کم از کم اس کی آنکھوں سے دیکھے، اس کے دماغ سے سوچے. as he had done in many weighty matters، جیسے کہ اس نے پہلے بھی بہت زیادہ وزن والے معاملات میں اس کے ذریعے دیکھا تھا، اس کے ذریعے سوچا تھا. مطلب مشیر جب کسی کی اپنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی تو مشیر اس کو اچھی رائے دیتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی اس نے جو ہیں مشورے کیے تھے اور اچھے اس نے مشورے دیے ہوئے تھے. and go by his advice still، اور وہ چاہتا تھا that Lear should go by his advice still، کہ لیئر ابھی بھی اس کی نصیحت پر کام کرے. and in his best consideration recall this hideous rashness، اور اس کی غور کے مطابق، اس کے عقل کے مطابق وہ چاہتا تھا کہ وہ ریکال کرے، وہ بدلے this hideous rashness، اس نفرت انگیز جلد بازی والے فیصلے کو، وہ hideous نفرت انگیز، rashness جلد بازی والے معاملے کو وہ بدل لے، ریکال کرے، واپس کرے. for he would answer with his life his judgment، کیونکہ اس نے جو ججمنٹ کی تھی کوڈیلیا کے بارے میں، اس نے کوڈیلیا کو جس طرح جج کیا تھا، جانچا تھا، تو وہ اپنی زندگی بھی اپنی ججمنٹ کی خاطر ہار سکتا تھا، مطلب ہارنے کو تیار تھا. اور اس کی ججمنٹ یہ تھی that Lear's youngest daughter did not love him least، کہ لیئر کی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس سے کم محبت نہیں کرتی تھی، مطلب وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. nor were those empty hearted whose low sound gave no token of hollowness، اور وہ ان empty hearted خالی دل والوں کی طرح گونریل اور ریگن کی طرح نہیں تھی، جن کے لو ساؤنڈ نے، جن کی آواز تو نیچے تھی لیکن اس میں کوئی ٹوکن ہالونیس کا نہیں تھا. ہالونیس ان کا کوکلاپن ان کی باتوں سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن دراصل اس میں ہالونیس تھی، اس میں ایک کوکلاپن تھا، لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اس سے کوئی ٹوکن، اس سے کوئی نشانی، اس سے کوئی ظاہر کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور کوڈیلیا چونکہ سچ بات کر رہی تھی، اس میں ہالونیس نہیں تھا، تو اس کا ساؤنڈ لو نہیں تھا، اس کا ساؤنڈ تیز تھا، اور اس کو اس فلیٹری سے نفرت تھی. تو اس لیے یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری. اور یہ والی بات جو ہے یہ شیکسپیئر نے، سپیکر اس کا ڈرامے میں وہ لیئر ہے، کینٹ ہے، لیکن یہ شیکسپیئر کا ایک بہت ہی گولڈن سینگ ہے. یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے، when power bowed to flattery honor was bound to plainness، کہ جب پاور فلیٹری کے آگے جھک جائے، جب حکومت، جب بادشاہ خوشامد کے سامنے جھک جائے، honor was bound to plainness، تو پھر عزت والے لوگوں کو plainness کا، سچائی کا، سادگی کا راستہ اپنانا چاہیے. پھر اس کو پاور کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کو خوشامدیوں کا اور خوشامدیوں سے خوش ہونے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اس کو اپنی پلیننس، اپنی سادگی، اپنی سچائی جو ہے وہ الگ کرنی چاہیے، برقرار رکھنی چاہیے. تو اس معاملے میں کوڈیلیا نے پلیننس اختیار کی، اس نے بادشاہ فلیٹری کے سامنے جھکا، لیکن کوڈیلیا جو ہے وہ بادشاہ کی فلیٹری والے معاملے میں اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے خلاف گئی. اس نے پلیننس کا راستہ اختیار کیا، اور ساتھ ساتھ کینٹ نے بھی سچائی اور پلیننس کا راستہ اختیار کر لیا. یہ بہت ہی گولڈن قسم کا سینگ ہے اور بہت فیمس سینگ ہے. when power bowed to flattery honor was bound to plainness. For لیئر threats، اور لیئر نے جو دھمکیاں لیئر دے رہا تھا، what could he do to him،
لیئر اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ whose life was already at his service، جس کی زندگی وہ تو اس کی خدمت میں گزری تھی اور اس کی خدمت کے لیے تھی، اس کی زندگی کا مقصد ہی لیئر کی خدمت تھا، تو لیئر اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ that should not hinder duty from speaking، اور لیئر کی جو تھریٹس تھی، جو دھمکیاں تھی، وہ اس کو فرض والی باتوں سے ہنڈر نہیں کر سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ The honest freedom of this good Earl of Kent only stirred up the king's wrath the more، اور کینٹ کے اس اچھے نواب کی ایماندارانہ آزادی جو ہے، جس آزادی سے اس نے بات کی، اس نے بادشاہ کے رات کو، غصے کو، غیظ و غضب کو سٹرڈ اپ کیا، اس میں ہلچل پیدا کر لی، اس کو مزید تیز کر دیا۔ دا مور، مزید تیز، اس میں ہلچل پیدا کر لیا، مزید تیز کر دیا۔ اینڈ لائک اے فرانٹک پیشنٹ، اور ایک پاگل مریض کی طرح، who kills his physician، جو اپنے ڈاکٹر کو تو مار دیتا ہے، and loves his mortal disease، لیکن اپنے مارنے والی بیماری کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو بالکل بادشاہ نے اسی طرح کیا۔ he banished this true servant، اس نے اس سچے اور ایماندار خادم کو جلاوطن کر دیا، بینش کر دیا، جلاوطن کر دیا۔ and allotted him but 5 days to make his preparations for departure، اور اس نے ڈپارچر کے لیے، روانگی کے لیے، روانگی کی تیاریوں کے لیے اس کو 5 دن الاٹ کیے، 5 دن کا وقت دیا۔ But if on the 6th his hated person was found within the realm of Britain، اور اگر چھٹے دن اس کا نفرت انگیز وجود برطانیہ کے ریلم میں، دائرے میں فاؤنڈ کیا گیا، پایا گیا، مطلب اگر چھٹے دن اگر وہ برطانیہ کے حدود میں پایا گیا، that moment was to be his death، تو وہ لمحہ اس کی موت کا لمحہ ہوگا، مطلب اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اگر 5 دن کے اندر وہ برٹن سے، برطانیہ سے نہ نکلا، اور چھٹے دن اگر وہ برطانیہ کے حدود میں پایا گیا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اینڈ کینٹ بیڈ فیئرویل ٹو دا کنگ، اور کینٹ نے ان الفاظ کے ساتھ، جلاوطنی کے الفاظ جب اس کے منہ سے نکلے تو اس نے اس کو فیئرویل کہا، الوداع کہا، اینڈ سیڈ، اور کہا، دیٹ سنس ہی چوز ٹو شو ہمسیلف ان سچ فیشن، اور اس نے کہا کہ چونکہ بادشاہ نے اس روپ میں اپنے آپ کو پیش کیا، مطلب اس گٹھیا قسم کے روپ میں پیش کیا، تو اب اٹ واز بٹ بینشمنٹ ٹو اسٹے دیئر، اب اس کے لیے وہاں برطانیہ میں رہنا جلاوطنی تھی، برطانیہ سے نکلنا اپنے وطن میں جانا تھا، برطانیہ میں رہنا اس کے لیے ایک سزا تھی۔ اینڈ بیفور ہی وینٹ، لیکن جانے سے پہلے، ہی ریکمینڈڈ کورڈیلیا ٹو دا پروٹیکشن آف دا گاڈس، اس نے کورڈیلیا کو دیوتاؤں کے حفاظت میں دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں عیسائی مذہب نہیں تھا، اور یہ کہانی ماقبل مسیح کی تاریخ کی ہے، بہت پہلے کی تاریخ کی کہانی ہے۔ اس کا سیٹنگ جو ہے وہ بہت قدیم زمانے کا سیٹنگ ہے، بہت قدیم زمانے کی کہانی ہے، کیونکہ اب جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد برطانیہ کے لوگ جو ہیں عیسائی ہو چکے ہیں، تو وہ کم از کم دیوتاؤں میں یقین نہیں رکھتے۔ The maid who had so rightly thought، یہ دوشیزہ جس نے دوشیزہ کورڈیلیا جس نے اتنے اچھے انداز میں سوچا تھا، and so discreetly spoken، اور جس نے اتنے عمدہ انداز میں، نفیس انداز میں بات کی تھی، and only wished that her sister's large speeches might be answered with deeds of love، اور اس کی یہ خواہش تھی
کہ چونکہ اس کی بہنوں کی بڑی بڑی تقریریں جو تھیں وہ صرف تقریریں تھیں، لیکن وہ ان تقریروں کا جواب محبت کی، اصل محبت کے کارناموں کے کام کے ساتھ دینا چاہتی تھی، محبت کے کام کرنا چاہتی تھی. اینڈ دین ہی وینٹ، اور پھر وہ چلا گیا، اینڈ سیڈ، اور کہا، ٹو شیپ ہز اولڈ کورس ٹو اے نیو کنٹری، کہ اب وہ اپنی وہ نئی ملک کی تلاش کرے گا، مطلب نئے ملک میں آباد کاری کے سوچے گا. دا کنگ آف فرانس اینڈ ڈیوک آف برگنڈی وہ ناؤ ہے، یہ نو نہیں ہے، وہ ناؤ called in to hear the determination of Lear about his youngest daughter. اب بادشاہ نے کنگ آف فرانس اور ڈیوک آف برگنڈی کو بلایا کہ اس کے ارادے کو کورڈیلیا کے بارے میں، اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں اس کا ارادہ سن لیں، اس کا فیصلہ سن لیں. اینڈ ٹو نو whether they would persist in their courtship to Cordelia، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ اب بھی کورڈیلیا کی شادی کے بارے میں پرزسٹ کریں گے، اصرار کریں گے، کورڈیلیا کے ساتھ شادی کی اصرار کریں گے. Now that she was under her father's displeasure، اب چونکہ وہ اپنے باپ کی مطلب اس کا باپ اس سے خوش نہیں تھا، and had no fortune، اور اس کو سلطنت میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا تھا، but her own person to recommend her، اور اس کی اب کوئی اس کے لیے کوئی جہیز اس کے ساتھ نہیں جانا تھا، لیکن اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کی اپنی شخصیت تھی جو اس کی سفارش کرنے والی تھی. تو کیا وہ لوگ جو ہیں ڈیوک آف برگنڈی اور کنگ آف فرانس اس کی اپنی شخصیت کے بل بوتے پر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پرزسٹ کریں گے، اصرار کریں گے، یا چلے جائیں گے؟ یہ سننے کے لیے اس نے ان کو بلایا. اینڈ دا ڈیوک آف برگنڈی ڈکلائن دا میچ، جب ڈیوک آف برگنڈی نے سنا کہ اب اس کو کوئی ڈاوری نہیں ملنے والی، کوئی سلطنت کا حصہ نہیں ملنے والا، تو اس نے اس میچ کو، اس شادی کو ڈکلائن کیا، اس سے انکار کر لیا. اینڈ وڈ ناٹ ٹیک her as wife upon such conditions، اور اس نے کہا کہ وہ ان شرائط پر اس کو بطور بیوی نہیں رکھے گا. but the king of France, understanding what the nature of the fault had been، لیکن فرانس کا بادشاہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ نقصان کہ مسئلہ کہاں پر تھا، which had lost her the love of her father، جس کی وجہ سے اس نے وہ باپ کی محبت سے محروم ہو گئی تھی. کس بات کی بنیاد پر وہ باپ کی محبت سے محروم ہو گئی تھی؟ وہ بات جو ہے اس کو پتہ تھا that it was only a tardiness of speech. ٹارڈینس تاخیر کو، تنگی کو کہتے ہیں. یہاں ہم ٹارڈینس آف اسپیچ اس سے یہ مراد لے لیں گے کہ اس کی کلام کی سچائی یا کلام کی سادگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. اینڈ ناٹ بین ایبل، اور چونکہ وہ اس قابل نہیں ہوئی تھی، وہ اس قابل نہیں تھی ٹو فریم ہر ٹنگ ٹو فلیٹری لائک ہر سسٹرز، کہ وہ اپنی بہنوں کی طرح خوشامد سے کام لے، اپنی زبان پر خوشامد والی باتیں فریم کریں، لے کر آئے. He took this young maid by the hand، اس نے اس نوجوان دوشیزہ کا ہاتھ پکڑا. and saying that her virtues were a dowry، اور اس نے کہا کہ اس کی نیکیاں، اس کی سچائیاں، اس کی اچھائیاں ایک ڈاوری تھی، ایک جہیز تھا. above a kingdom، جو کہ ایک سلطنت سے زیادہ درجہ رکھتا تھا. he bade Cordelia، اس نے کورڈیلیا کو حکم دیا to take farewell of her sisters and of her father، کہ اپنی بہنوں اور اپنے باپ سے الوداع کہے. though he had been unkind، اگرچہ وہ اس کے ساتھ اس نے بے رحمی کا سلوک کیا تھا. and she should go with him، اور یہ کہ وہ اس کے ساتھ جائے. and be queen of him، اور اس کی ملکہ بنے. and of fair France، اور اس کی اور ایک خوبصورت فرانس کی ملکہ بنے. and reign over fairer positions than her sisters، اور یہ کہ اس کی پوزیشنز میں، اس کی ملکیت میں
وہ اس کی ملکیت اپنی بہنوں سے زیادہ اچھی ہوگی، اس کی ملکیت میں جو ملک ہوگا وہ اس کی بہنوں سے فیئرر ہوگا، زیادہ خوبصورت ہوگا. اینڈ ہی کال دا ڈیوک آف برگنڈی ان کنٹمپٹ اے واٹرش ڈیوک، اور اس نے ڈیوک آف برگنڈی کی توہین کے طور پر اس کو واٹرش ڈیوک یعنی پانی کا بلبلا نواب کہا. بیکاز his love for this young maid had in a moment run all away like water. کیونکہ اس کی محبت جو ہے وہ بالکل پانی کے بلبلے کی طرح یا پانی کی طرح ختم ہو گئی تھی، ایک لمحے میں ہی ختم ہو گئی تھی. اس لیے اس نے اس کو پانی کی طرح یا پانی کا بلبلا پکارا. Then Cordelia with weeping eyes took leave of her sisters. پھر کورڈیلیا نے روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی بہنوں سے رخصت مانگی. And besought them، اور ان کی منت کی to love their father well، کہ اپنے باپ سے اچھی طرح محبت کریں. And make good their professions، اور اپنے دعووں کو سچا ثابت کریں. And they suddenly told her، لیکن انہوں نے ناگواری کے ساتھ انہیں بتایا، برہمی کے ساتھ اسے بتایا not to prescribe to them، کہ انہیں ان کا فرض نہ بتائیں، ان کو پرسکرائب نہ کریں، نہ بتائیں. For they knew their duty، کیونکہ وہ اپنے فرض کے بارے میں خوب جانتی تھی. But to strive to content her husband who had taken her as fortune's alms، لیکن کوشش کرے کہ اپنے بادشاہ کو، اپنے شوہر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے جس نے اسے خیرات کے طور پر بطور خیرات لیا تھا. اب آتے ہیں بریکٹ میں as they tauntingly expressed it، اور انہوں نے یہ بات بڑی تانے والے انداز میں جو ہے کہی. انہوں نے اسے تانا دیا کہ تمہیں اس بادشاہ نے فارچون عام کی طرح لیا ہے، اس میں ایل سائلنٹ ہے، آمس کی طرح، خیرات کی طرح لیا ہوا ہے. اینڈ کورڈیلیا ود اے ہیوی ہارٹ ڈپارٹڈ، اور کورڈیلیا بڑے بھاری دل کے ساتھ رخصت ہوئی. فور، کیونکہ شی نیو، وہ جانتی تھی the cunningness of her sisters، اپنی بہنوں کی مکاری کو وہ جانتی تھی. and she wished her father in better hands then she was about to leave him in، اور وہ جن ہاتھوں میں بادشاہ کو چھوڑ رہی تھی، اپنے باپ کو چھوڑ کر جا رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس سے اچھے ہاتھوں میں، اچھی دیکھ بھال میں ہو. مطلب یہ اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ اس کی اچھی دیکھ بھال ہو. Cordelia was no sooner gone than the devilish dispositions of her sisters began to show themselves in their true colors. کورڈیلیا کی جاتی ہی اس کی بہنوں کی شیطانی فطرت نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کیے. Even before the expiration of the first month، پہلے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے which Lear was to spend by agreement with his eldest daughter Gonrel، جو کہ ایگریمنٹ کے مطابق، اتفاق کے مطابق لیئر نے اپنی بڑی بیٹی گونریل کے پاس یہ مہینہ گزارنا تھا. The old king began to find out the difference between promises and performances. بوڑھے بادشاہ نے کو احساس ہونا شروع ہوا کہ وعدوں اور کارکردگی کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، کہ وعدے کیا ہوتے ہیں اور ان پر عمل کیا ہوتا ہے. مطلب اس کے ساتھ جو پرومسز کیے گئے تھے، وعدے کیے گئے تھے، تو پرفارمنس اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، ان وعدوں پر عمل کارکردگی میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس کو یہ فرق پہلے مہینے میں ہی واضح نظر آیا. دس رچ، یہ بدبخت عورت، having got from her father all that he had to bestow، جس نے اپنے باپ سے وہ سب کچھ لے لیا تھا جو وہ عطا کر سکتا تھا، جو اس کے پاس دینے کے لیے تھا، وہ سب کچھ اس نے لے لیا تھا. even to the giving away of the crown from
from off his head, اور حتیٰ یہ کہ اس نے اس کے سر سے تاج بھی اتارا تھا. began to grudge, اس نے حسد کرنا شروع کر دیا. even those small remnants, ان بچی کچی چیزوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اس نے گرجنگ شروع کی، حسد کرنا شروع کیا. آف رائلٹی، جو کہ رائلٹی کی بادشاہت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں. وچ دا اولڈ مین ہیڈ ریزرو ٹو ہمسیلف، جو اس بوڑھے بادشاہ نے، اس بوڑھے آدمی نے اپنے پاس رکھی ہوئی. ٹو پلیز his fancy with the idea of being still a king، کیونکہ وہ اس خواہش کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اپنے آپ کو ابھی خوش رکھنا چاہتا تھا کہ ابھی بھی وہ کنگ ہیں. باقی سب کچھ اس نے سونپ دیا تھا، صرف کنگ کا نام اپنے پاس رکھا ہوا تھا. she could not bear to see him and his 100 knights، اور اس عطا کے باوجود، اس دینے کے باوجود وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ، اور اس کو برداشت اس سے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ اور اس کے 100 نوکروں کو، 100 خادموں کو برداشت کرے. ایوری ٹائم شی میٹ her father، ہر بار جب وہ اپنے باپ سے ملتی تھی، she put on a frowning countenance، وہ اپنے چہرے پر ایک تیوری چڑھا کر ایک کاؤنٹیننس بناتی تھی. frowning ایک تیوری چڑھاتا ہوا کاؤنٹیننس، حلیہ بناتی تھی. اینڈ when the old man wanted to speak with her، اور جب بوڑھا آدمی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا یا چاہتا کہ اس کے ساتھ بات کرے، she would feign sickness، وہ بیماری کا ڈرامہ رچاتی. or anything to get rid of the sight of him، یا تو بیماری کا ڈرامہ رچاتی یا کوئی اور بہانہ کرتی تاکہ اس سے گیٹ ریڈ کرے، اس سے گلو خلاصی کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے وہ ایسا کرتی تھی. for it was plain that she esteemed his old age a useless burden، کیونکہ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آنے والی تھی کہ وہ اس بوڑھے آدمی کو، اس کے بڑھاپے کو ایک بیکار بوجھ سمجھتی تھی. and his attendants an unnecessary expense، اور اس کے خادموں کو ایک غیر ضروری اخراجات کے طور پر وہ دیکھتی تھی. not only she herself slackened in her expressions of duty to the king، نہ صرف اس نے خود بادشاہ کی خدمات میں کمی کی، but by her example، لیکن اس کی مثال دیکھتے ہوئے. and it is to be feared، اور ایسا ایک مطلب اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے. not without her private instructions، کہ یہ بات جو اس کی خادموں میں ایک بات نظر آ رہی تھی، اور یہ اس کے انسٹرکشنز کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اس کی ہدایات کے بغیر نہیں تھا. her very servants affected to treat him with neglect and would either refuse to obey his orders، کہ اس کے جو نوکر تھے، گونریل کے جو نوکر تھے، انہوں نے اس کو نظر انداز کرنا شروع کیا، یا اس کے آرڈرز کو اوبے نہیں کرتے تھے، اس سے انکار کرتے تھے. اور still more contemptuously pretend not to hear them، اور یا بڑے توہین آمیز انداز میں ایسے اداکاری کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں. لیئر ان سے کوئی بات کرتا، کوئی حکم دیتا، تو وہ ایسے پریٹینڈ کرتے کہ ہم نے تو آپ کی بات سنی ہی نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے اس کی پرائیویٹ انسٹرکشنز کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. گونریل کے انسٹرکشنز، ہدایات کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. Lear could not but perceive this alteration in the behavior of his daughter. لیئر نے اپنی بیٹی کی بیہیویئر میں، سلوک میں یہ الٹریشن، یہ تبدیلی پرسیو کی، وہ اس کا احساس کر لیا. but he shut his eyes against it، لیکن اس نے اس کے خلاف اپنی آنکھیں بند رکھیں. اس نے اس کو نظر انداز کیا. as long as he could، جتنا کہ وہ کر سکتا تھا اس نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا. as people commonly are unwilling to believe the unpleasant consequences which their own mistakes and obstinacy
obstinacy have brought upon them. کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ بلیو کرنے میں انولنگ ہوتے ہیں، اس بات کے ماننے سے انکاری ہوتے ہیں جو کنسیکوینسز، انپلیزنٹ کنسیکوینسز آتے ہیں، جو ناخوشگوار نتائج ہوتے ہیں کس چیز کے، ان مسٹیکس، ان غلطیوں کے اور اس ابسٹینیسی کی، اس ضد کی جو انہوں نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر جو لوگ خود اپنے اوپر اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کے انپلیزنٹ کنسیکوینسز، اس کے ناخوشگوار نتائج قبول کرنے سے پھر وہ انکاری ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں، حتی الامکان وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان نتائج کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ ان نتائج کے ذمہ دار دراصل وہ خود ہوتے ہیں. تو چونکہ ان نتائج کا ذمہ دار خود لیا تھا تو وہ آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرتا تھا. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک اچھی کاوش کی ہے اور کنگ آف لیئر کی ایکسپلینیشن میں ایک اچھا قدم اس ویڈیو کو سمجھتے ہیں، تو یہ ایک لینتھی ڈرامہ ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ وقت درکار ہے. مجھے آپ کی لائکس، آپ کی کمنٹس اور اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو پر جتنے زیادہ سبسکرپشنز آئیں گے، سبسکرائب جتنے زیادہ لوگ کریں گے اس کے دیکھتے ہوئے، تو مجھے اس سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے، تو مجھے آپ کی رائے کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ میں کنٹینیو رکھوں اور آگے بھی اس پر لیکچرز دے دوں، تو آپ لائک کریں، آپ سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹ کریں، تو میں انشاءاللہ ان لیکچرز کو کنٹینیو رکھوں گا. اگر آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ملی تو یہی سبق پھر کافی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا تو انشاءاللہ میں اس پر اگلے ویڈیوز جو ہیں انشاءاللہ وہ جلد ہی اپلوڈ کر لوں گا. تھینک یو.